السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ آج قومی اسمبلی کا سیشن پھر ہوا، اپوزیشن اس سے واک آؤٹ کر گئی، اور اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ قادر پٹیل کو اسپیکر قومی اسمبلی نے موقع نہیں دیا۔ لیکن اس سے پہلے خاصی گرما گرمی بھی ہوئی۔ نوید قمر صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر سینہ بھی تان لیا، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آج جب خطاب کیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کرسی آنی جانی چیز ہے، چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایگزیکٹلی پرائم منسٹر نے کیا کہا دیکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری گورنمنٹ نہیں جانے والی، یا میں نے یہ نہیں کہا جس طرح کبھی کو کہ جی کرسی بڑی مضبوط ہے۔ کوئی مضبوط نہیں ہوتا، اللہ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ آج ہیں کل نہیں ہیں۔ وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے، کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ۔ عمران خان جو بڑی قلیل اکثریت کے ساتھ اس وقت وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کوئی مضبوط نہیں ہوتی۔ لیکن ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو واضح اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم بنے تھے، ان کا اس کرسی سے متعلق کیا کہنا تھا، یہ بھی سنیے۔ شاید میں کمزور انسان ہوں، شاید میں بڑا کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، یہ کرسی کمزور نہیں۔ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہ کمزور نہیں، شاید میں کمزور ہوں لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں وہ کمزور نہیں۔ نظامی صاحب، عمران خان صاحب قلیل اکثریت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کرسی کی کوئی بات نہیں، بھٹو صاحب کہتے تھے کہ کرسی بڑی مضبوط ہے۔ یہ کرسی کی تاریخ کیا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ سب سے پہلے تو میں جو خان صاحب نے آج بات کی، اس کا کوئی نفسیاتی بیک گراؤنڈ، یہ بھٹو صاحب کی یہ 1977 میں جب ان کے خلاف پی این اے کی تحریک چل رہی تھی اور عروج پر تھی، تو انہوں نے تقریر کی تھی کہ میری بڑی کرسی مضبوط ہے، بلکہ کرسی پہ مکہ مار کر انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مضبوط ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ ایگزیکٹ فکرہ تو پرائم منسٹر نے نہیں کہا تھا، انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے کوئی۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نے ایڈوائز کیا ہے کہ یہ اس سے اٹ از اے بیڈ اومن، اور آپ اس کی واپس کریں اس بات کو، اور اسی لیے وہ اسمبلی میں آ کے انہوں نے اس فکرے کی وضاحت کر دی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ میاں کو تکبر پسند نہیں ہے، اور شاید اسی بنا پہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ یار کرسی آنی جانی چیز ہے، کوئی اقتدار کو آدمی لکھ کے نہیں لاتا۔ یہ بڑا اچھا اور مثبت ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹر کا، اور انہوں نے بڑی ہیوملٹی دکھائی ہے۔ دوسرے اس کے ساتھ ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ 3 دنوں میں 2 دفعہ وہ اسمبلی آئے ہیں، پہلے تو وہ رخ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں، ہواریوں، اتحادیوں کو ساتھ لینا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ کرسی مضبوط اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، پرائم منسٹر صاحب آج جو آئے ہیں اور اپنے خطاب کے آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی گیا تو یہ نہیں چھوڑیں گے۔ مراد ان کی اپوزیشن سے تھی، زرداری خاندان تھا، شریف خاندان تھا، جن سے متعلق وہ بات کرتے ہیں۔ یہ پرائم منسٹر کو وضاحت کیوں دینا پڑ گئی اگر مگر میں یہ -1 کی بات میں اب پرائم منسٹر صاحب خود بول پڑے؟ جی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے وضاحت کر دی تھی پہلے۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب انڈر پریشر لگتے ہیں، اور یہ -1 والی بات جو ہے بڑی دیر سے چل رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں عرض کیا کہ شہباز شریف صاحب اس کے، اب مجھے معلوم نہیں، پہلے تو اس کے زبردست حامی و مؤید تھے، اور اس زمین میں جو سب سے زیادہ صاحب کل تردید کر رہے تھے اس کی، شاہ محمود قریشی صاحب کا ہی نام لیا جا رہا تھا۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کا اتنے دو ٹوک انداز سے کہنا کہ -1 نہیں، اور انہوں نے جو بات ٹھیک کہی ہے کہ لائن کٹ رہی ہے۔ جی نظامی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں۔ جی نظامی صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے جب خطاب کیا اس وقت اپوزیشن وہاں پہ موجود نہیں تھی، اور اپوزیشن کی واک آؤٹ کی بنیادی جو وجہ بنی ہے وہ یہی تھی کہ قادر پٹیل صاحب کو موقع نہیں دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ بہت زیادہ
پوچھا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو وضاحت کیوں دینی پڑی. پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی وہاں کیا جا رہا ہے کہ جو بجٹ منظور ہو گیا, نظامی صاحب بجٹ کی منظوری کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک اہم کیس ہے توشہ خانہ کیس, اس میں آصف زرداری صاحب کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو جاتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اشتہار قرار دینے سے متعلق جو کارروائی ہے اس کا آغاز بھی ہو جاتا ہے. تو جو احتساب کا مشن ہے پی ٹی آئی کا, اس سے متعلق بھی بات کریں گے کہ بجٹ منظور ہونے کے بعد اس میں ویسی ہی تیزی آئی ہے. شبلی فراز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, وزیر اطلاعات ہیں. بہت شکریہ شبلی صاحب آپ کے وقت کا. شبلی صاحب آپ کی طرف آئیں گے, نظامی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. احتساب کے مشن میں بجٹ منظور ہونے کے بعد تیزی. جی شبلی صاحب السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر جی. اچھا شبلی صاحب یہ بتائیے کہ آج پرائم منسٹر کو یہ -1 فارمولے پہ بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے جو انہوں نے یہ -1 کا معاملہ چھیڑ دیا؟ پھر دیکھیں جی, بنیادی طور پہ جو خان صاحب نے بات کی اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اپوزیشن جو ہے تو اس قسم کے پروپوزل جو ہے تو فلوٹ کر رہی ہے, اور اپوزیشن کا جو مین رول ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلانا اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا ہے. تو اور تو ان کے پلے کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے اس نیریٹو کو پروموٹ کیا ہے کہ جی ایسی بات کوئی ہو رہی ہے, لیکن ان کو ایڈریس کیا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. جی تو بات تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے ایسی, لیکن یہ شہباز شریف صاحب بھی نجی محفلوں میں کہتے رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کا نام بھی لیتے رہے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز میں تو کوئی ایسی بات نہیں, سوائے اس کے کہ اب اپوزیشن نے ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی آپ تو میجورٹی کھو بیٹھے ہیں, اپنی کانفیڈنس کا ووٹ لیں, کیونکہ بجٹ میں آپ کو 160 ووٹ ملے, 172 ملنے چاہیے تھے. جی دیکھیں, یہ تو اوبیسلی نظامی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ اپوزیشن تو اس وقت پولیٹیکل اسٹرینتھ تو وہ کھو بیٹھی ہے, اسپیشلی پیپلز پارٹی, اور جو پی ایم ایل نون کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اوبیسلی وہ تو کافی اس میں ہے, مسائل میں ہے, جس میں کہ گروپنگز بھی ہیں ان کی پارٹی میں. ان میں کوئی شہباز شریف گروپ ہے, کوئی نواز شریف گروپ ہے, کوئی مریم گروپ ہے. تو وہ بیسیکلی اپنی پارٹی کو ایک فالس امید دلاتے رہتے ہیں کہ جی ان کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے, تو اس لیے جو ہے نا پارٹی کو اکٹھا رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی بیانات دیتے ہیں. جبکہ ایسے گراؤنڈ پہ ہماری پارٹی کا تک جہاں تک تعلق ہے تو اوبیسلی وہ تو سارا پاکستان جانتا ہے کہ اگر یہ پارٹی ہے تو اس کا ایک ہی غیر متنازع اور متفقہ لیڈر ہے, وہ ہے عمران خان. تو عمران خان کے بغیر تو پارٹی کچھ نہیں ہے, اور عمران خان کے ساتھ یہ پارٹی سب کچھ ہے. جی اچھا جی صحیح ہے. اور جی باسی صاحب جی میں ذرا یہ جاننا چاہ رہا تھا, 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جو نیب کے بنائے گئے کیسز ہیں وہ 90% ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اپوزیشن کو لے کے. آج پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر -1 ہو بھی جائے تو ان کو نہیں چھوڑوں گا, میرا ویژن ہے, اور جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے اونچ نیچ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو بجٹ منظور ہونے کے بعد جو احتساب کا آپ کا مشن تھا اس میں کیا تیزی آنے والی ہے؟ یہ بجٹ کی وجہ سے کچھ لگ ہی رہا تھا کہ اس میں کچھ ٹھنڈ پڑ گئی ہے. نہیں جی دیکھیں, بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ پہلی بار ہم نے یہ بات نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کا جتنا بھی اسٹرگل رہا ہے وہ اس کا بنیادی میسج یہی تھا کہ جس ملک میں جزا و سزا نہ ہو وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا. اور ہماری یہ بھی کنٹینشن تھی کہ اس ملک میں جس طرح سے 2 پارٹی سسٹم نے مل کر اس ملک کے اداروں کو بھی مفلوج کر دیا اور اس ملک کی اکانومی کو بھی بٹھا دیا, اور ملک میں ایک قسم میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا جو کہ بہت ہی اہم ہے, میرا خیال ہے وہ ہے کہ مورل کلیپس. اب مورل کلیپس تبھی ہوتا ہے جب کہ ایک ملک سے جزا و سزا کا نظام اٹھ جائے, جس ملک میں برائی کو برائی نہ سمجھا جائے, جس ملک میں کرپشن کو کرپشن نہ سمجھا جائے. اور وہ ان لیڈران نے کئی دفعہ ہمیں یاد دلایا ہے کہ وہ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہے. تو یہ پیغام تھا ان کے لیے, اور جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس سے نہیں ہے, ان کی مراد یہی تھی کہ اس پارٹی میں انہوں نے اتنی لیڈرشپ پیدا کر دی ہے کہ یہ سلسلہ یہ نہیں ٹوٹے گا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جی
ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر وزیر اعظم نہ بھی ہوں، کوئی اور بھی ہو، تو یہ جو ویژن ہے، جو نظریہ ہے عمران خان کا، وہ چلتا رہے گا. اپوزیشن پہ اعتماد کیوں نہیں ہے، اور کیا اپوزیشن پرائم منسٹر کے لیے معنی رکھتی ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شبلی فراز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نظامی صاحب، جو آج اپوزیشن سوال اٹھا رہی ہے، پہلے بھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 160 ووٹ حکومت کو ملیں جبکہ 172 کی اکثریت بنتی ہے. ایگزیکٹلی جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کا کہنا کیا تھا، یہ دیکھ لیتے ہیں. حکومت نے 2 ہفتے کوشش کی، 172 ممبران کی پہ اکثریت ہوتی ہے قومی اسمبلی میں، حکومت صرف 160 ووٹ لے سکی. آج ہم چیلنج کرتے ہیں عمران خان کو، یہ اسمبلی میں آئے، اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے. جی شبلی صاحب، چیلنج کیا جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعظم. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بجٹ کی سے پہلے پریس کانفرنسز بھی کی ہیں، اور یہ بیانات چونکہ ایک حلیف پارٹی پی این پی اپنا بنگل کی پارٹی، ہم سے انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا تھا، اور انہوں نے ہمیں کچھ یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ جب تک ان کے مطالبات پوری نہیں ہوں گے تو اس پہ وہ حکومت سے علیحدہ ہوں گے، یعنی گورنمنٹ بینچز، ٹریجری بینچز کو نہیں سپورٹ کریں گے. تو اس کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے ایک کیمپین شروع کر دی کہ جی یہ تو اب پارٹی جو ہے تو اس میں بھی پرابلمز ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے تو پچھلے سال 19 ووٹوں سے بجٹ پاس کروایا تھا، اس دفعہ ہم نے 41 ووٹوں کی برتری سے یہ بجٹ پاس کروایا. رہا حکومت کی اپوزیشن کی بات، تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپوزیشن ہے جو اس وقت لیڈر ریسٹ ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ آتے نہیں ہیں، اور وہ سمجھ بھی آتی ہے بیکاز پی ایم ایل این نون نے اپوزیشن کبھی کی نہیں. ان کو ہمیشہ وہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو اس وقت جو اپوزیشن کی ایک رڈر لیس اپوزیشن ہے، جس میں کہ یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ حکومت بجٹ پاس نہیں کر پائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے میجورٹی کے ساتھ یہ بجٹ پاس کروایا. جی شبلی صاحب، یہ تو بحث اپنی جگہ پہ کہ یہ میجورٹی ہے یا نہیں، ظاہر ہے آپ نے کل دکھا بھی دیا، بجٹ پاس بھی ہو گیا، اس کے باوجود کہ حکومت اپوزیشن کہتی کہ نہیں ہوگا ایسے. لیکن یہ جو پارلیمنٹری آپ کے جو ارکان ہیں پارلیمنٹ کے، کابینہ کے ارکان کے اعزاز میں، اتحادیوں کے اعزاز میں جو پرائم منسٹر نے اشاعیہ دیا تھا، اس کے بعد کوئی 15 ارکان ان کو الگ بھی ملے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ناراضگیاں تو موجود ہیں، اور خاصی لگتا ہے کہ یہ گہری ہیں کہ ایک طرف تو پارٹی کے اندر لوگ ناراض ہیں، کچھ ہماری ناراض ہیں، چودھری برادران جو ہیں وہ باوجود تشریف نہیں لائے. تو یہ کوئی اچھا اثر تو نہیں جاتا کہ حکومت کی اتحادی جو جماعتیں اور حکومت جو ہے اس کی پارٹی کوئی مضبوطی کا ثبوت نہیں دے رہی. میں تو جی جس طرح یہی بات ہے، جس طرح کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا تو چاہتا تھا، اس میں ویڈیو پہ آنا چاہتا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے مجھے اپنے آپ کو فون تک محدود رکھنا پڑا. اسی طرح اگر کشائی میں وہ نہیں آئے تو وہ ووٹ ڈالنے کے لیے یا ہمارے بجٹ کے لیے آج بھی وہ سارے موجود تھے. مونس رائی صاحب بھی تھے، چیمہ صاحب بھی تھے، جو بھی ان کی لیڈرشپ. کئی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ارکان بیمار ہوتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے وہ نہیں آتے ہیں، لیکن اس کا اس پہ کوئی ریفلیکشن نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ان کا کوئی اختلاف پیدا ہو گیا ہے. ہاں، اختلاف اتحادی ہو، چاہے وہ اپنی جماعت ہی کیوں نہ ہو. ایک ڈیموکریٹک پارٹی میں یہ کلچر ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ایم این ایز ہیں اور ان کے اپنے حلقوں کے مسائل ہوتے ہیں، کسی کے حل نہیں ہوئے ہوتے، کسی کے حل ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ تو رہتی ہے، ایک اختلاف وہ رائے تو رہتا ہے. جی جی. اور وہ میرا خیال ہے ایک جمہوری پارٹی کا تو یہی شیوا ہونا چاہیے کہ ڈرنا تو اس بات سے چاہیے جب سب ہی ایگری کر رہے ہوں اور کوئی اختلاف ہی نہ ہو. وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی جی جی آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، جو کہ کسی ڈیموکریٹک پارٹی میں وہ چیز ہوتی ہے اور نہ ہونی چاہیے. اچھا شبلی فراز صاحب، آپ نے چیمہ صاحب کی بات کیا، ہمارے ہی ایک پروگرام میں چیمہ صاحب نے یہ کہا کہ جو شکوے ہیں
وہ وزیر اعظم کے پیدا کردہ ہیں اور وزیر اعظم ہی انہیں دور کر سکتے ہیں. اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ووٹ تو ہم دیں گے لیکن ہم وزیر اعظم سے ملنے کے اب روادار نہیں ہیں جب تک ہمارے مطالبے پورے نہیں ہوتے. تو وہ کون سے مطالبات ہیں جو کاف لیگ کے ابھی تک پورے نہیں ہوئے؟ دیکھیں مطالبات تو مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، زیادہ ڈیولپمنٹ کے ہوتے ہیں، کچھ اور ایشوز ہوتے ہیں. یہ تو گورنمنٹ کے اندر ایک ایسی کمپلیکس مشینری ہوتی ہے جس میں کہ ظاہر ہے آپ کے اتحادیوں ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور اتحادی یہی ہوتا ہے جی کہ وہ تو ایک پولیٹیکل اس کے ریکوائرمنٹ کے تحت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں اور ان کے ڈیمانڈز بھی ہوتے ہیں. تو کئی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی وہ خدشات دور نہیں ہوتے یا ان کے وہ مسائل حل نہیں ہوتے جو کہ مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن گفت و شنید سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور یہ ہم تو ہمارے لیے پہلی کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے، ہمارے سے پہلے خیبر پختونخوا میں بھی ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، اور اس کے کولیشن گورنمنٹ کے تو اپنے مسائل رہتے ہیں. یہ تو چاہے پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو جہاں پہ کہ ہماری ظاہر ہے کوئی ایبسولوٹ میجورٹی ہے نہیں، تو ظاہر ہے ہمیں اپنے اتحادیوں کو ان کی جو بھی ہمارے جب تک کہ ہمارا اس پہ نظریہ کمپرومائز نہیں ہو تو ان کی، اور جو گورننس کی ایشو ہیں اس میں اگر وہ افیکٹ نہ ہو رہا ہو نیگیٹو، تو مطالبات تو کوئی ریزنیبل ہی ہوں گے. شبلی صاحب، یہ دراصل میں ابھی یہ سوال کرنا چاہ رہا تو نہیں کر پایا، وہ یہی تھا کہ یہ جو اصل میں جو آپٹکس ہیں، مثلا جو عشائیہ تھا اس میں بھی جو باتیں ہوئی میڈیا کے ساتھ، جو شرکاء تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ جی ہمیں اس بات پہ شکایت ہے کہ جو عام پی ٹی آئی کا رکن ہے اس کو کوئی پرائم منسٹر تک رسائی نہیں ملتی، اور ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بھی ہو تو ان کی باری نہیں آتی. اسی طرح بعض وزراء کی شکایت ہے کہ ان کو بھی کوئی ٹائم نہیں ملتا. اب ایک اور جو مثبت چیز دیکھیے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں آنا شروع کیا ہے، پرسوں بھی آئے تھے، آج بھی وہ تشریف لائے. تو آیا آپ کو یہ نیا سلسلہ ہوگا کہ ارکان قومی اسمبلی سے اور اتحادیوں سے اور وزراء سے، وہ وہاں بھی ان کا دفتر ہے قومی اسمبلی میں، وہاں کو بیٹھ کے وہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ رابطے کو بڑھائیں، کچھ پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھیں، وہاں بھی لوگوں سے ملیں؟ بالکل جی بالکل، یہ تو پازیٹیو چیز ہے. اور دیکھیں ابھی کچھ مسائل ہمارے ایسے آئے ہوئے تھے اور آئے ہوئے ہیں کہ جس میں شاید وہ ظاہر ہے کووڈ ہے، اسی طرح اور جو درپیش مسائل ہیں. ایک وزیر کو بھی بعض اوقات اتنا ٹائم نہیں ملتا چاہتے ہوئے بھی کہ وہ اپنے ایم این ایز اپنے سینیٹرز کے ساتھ ملے. لیکن اب جو ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر تجربہ ایک نئی اس کو دیتا ہے، جنم دیتا ہے ایک نئے پروسیس کو. تو میرا اپنا مجھے یقین ہے کہ یہ شکوہ ان کا اب نہیں رہے گا، جو چاہے وہ ہمارے اتحادی ہوں یا وہ جو ہمارے ایم این اے ہوں. جی اچھا، یہ ایک اور موضوع ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے آج دوبارہ یہ بات کہی ہے کہ جی سندھ ٹیکس نہیں دے گا کیونکہ جو ٹی دل کے معاملات میں جو پیسے خرچ ہونے تھے وہ وفاق نے کرنے تھے وہ ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں، اور بھی ہمارے پر بوجھ ڈال دیا گیا. تو یہ تو کوئی ایک قسم کی ٹیکس نہ دینا تو بڑی ایک سنگین سی بات لگتی ہے بظاہر. کوئی سول، بعض لوگ اس کو سول نافرمانی بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں جی بالکل، نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی غیر سنجیدہ اور غیر سیاسی وہ جماعت ہے، بات ہے. دیکھیں جو جہاں تک کہ ٹیکسز کا انہوں نے فیڈرل ٹیکسز کا کہا ہے، شاید جو میں نے خبر پڑھی اس میں یہ تھا کہ وہ فیڈرل ٹیکسز کلیکٹ نہیں کریں گے. تو اب ظاہر ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کا انہوں نے بولا. جی تو اس میں تو یہ ہے کہ جو اپنا جو فیڈرل جو ڈیویزیبل پول ہے سب کچھ آتا ہے اور وہ سب تقسیم ہوتا ہے. تو اس طرح کی اگر ہم باتیں کرنے لگیں تو اس سے ہم یہی میسج دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کا سندھ میں ایون کووڈ کے دوران ان کا جو رول رہا ہے وہ کافی متنازع رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بجائے اس کے ایک ایسے موقع پہ جبکہ ہم پوری ملک اور پوری دنیا ایک ایسی وبا سے برسر پیکار ہے، اس دوران میں بجائے اس کے کہ ایک یونٹی دکھانا، ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، انہوں نے ہر پہلو پہ یہاں پہ ایگری کر کے چیزوں پہ اور وہاں پہ جا کے اس پہ سیاست کی ہے. کیونکہ یہ جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی اس وقت جو ہے جو ملک کو جو سچویشن درپیش ہے
وہ اس میں تو ان کو اس قسم کی باتیں بالکل نہیں زیب دیتی. جی جی انہوں نے کیا ہے تو یہ غلط بات کی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس کو کلیریفائی کرنا چاہیے, بیکاز دس ہیز سیریس کانسیکوینسز. شبلی صاحب, یہ جو کل حملہ ہوا اسٹاک ایکسچینج پہ بزدلانہ, اس کو بڑی بہادری سے ہمارے سیکورٹی گارڈ جو وہاں تھے اور پولیس نے اس کو ناکام بھی بنایا, اور اس پہ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا, شہادت پائی, اور حکومت نے ان کو اچھا ریکگنائز بھی کیا آج صوبے نے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے یہ ایک انکشاف کیا ہے کہ کئی حملے کرنے کے منصوبے جو ہیں وہ انرتھ ہو چکے ہیں, اور وہ ان کو اسی لیے ہائی الرٹ پہ تھے. تو اس کا مطلب واضح ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ دیا, ان کے سلیپر سیل جس کو ہم نے خود تسلیم کیا موجود ہیں, اور خاصی تعداد میں اسلحہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے لوگوں کے پاس سیف ہاؤسز میں. دیکھیں, یہ پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی تقریر میں بھی اس کا ذکر کیا, اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بہادری کے ساتھ ہمارے سیکورٹی گارڈز نے اور جو متعلقہ ادارے تھے انہوں نے جس کم ٹائم میں 8 منٹ کے عرصے میں اس کو نیوٹرلائز کر دیا اور ناکام بنا دیا, اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ملک کے دشمن ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. جو جن کا ذکر کیا کہ کئی ایسے منصوبے تھے جن کو کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے وقت سے پہلے ہی روک دیا, تو وہ یہی ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ جو واقعہ ہو جاتا ہے اس کا تو ذکر ہوتا ہے, لیکن جو 10 واقعات روکے ہوئے ہوتے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو یہ بیسیکلی ایک ایکنالجمنٹ تھی, اور ساتھ میں یہ بھی وہ تھا کہ جو ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے تو وہ کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتا ہماری جو پولیٹیکل جو اختلافات ہیں یا پولیٹیکل مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو پیٹرنائز کرنا, ٹرین کرنا ٹیررسٹ کو. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ ہمیں اس پہ ہونا چاہیے, الرٹ رہنا چاہیے, اور ہمارے جو ایجنسیز ہیں, ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئیں, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہو گئیں, تو وہ اس چیز کو فیکٹر ان کرتی ہیں اپنے جو بھی ان کی پلاننگ ہوتی ہے اور ڈیلی بیسس پہ. جی جی شبلی صاحب, جی جی ٹھیک ہے, میرا شبلی صاحب سوال ہے آپ سے. جی جی نظام کہ یہ یار بھائی میں سوال کر رہا ہوں, اگر اجازت دے دیں مجھے تو. جی 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 شبلی صاحب, یہ بتائیے کہ جو بھارت کی جو کارروائیاں اب تو ڈھکی چھپی رہی ہیں, چائنا سے منہ کی کھانے کے بعد ان کی اور بھی ایگریسو انٹینٹ بڑھ گئی ہے یہاں, اور یہ اس کو کوئی ڈپلومیٹک طریقے سے بھی کوئی ہمیں کو معاملہ کرنا چاہیے. وہ یہ جو کل والا واقعہ ہے تو بہت خطرناک تھا کہ کوئی بامبے ٹائپ, جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا, کوئی حملہ آور وہ کرنا چاہتے تھے, تو کوئی یہ اتنے کمینے دشمن سے جب ہمارا پالا پڑا ہو تو اس کو ایک تو خیر دفاعی طور پہ تو ٹھیک ہے, ہم ان کا مقابلہ کریں گے انٹیلیجنس وائز بھی, ڈپلومیٹک سطح پہ بھی کوئی ان کو کرنا چاہیے ایکسپوز. نہیں جی بالکل, ڈپلومیٹیکلی بھی ہمارا فارن آفس جو ہے تو اس میں کل تک کوئی وہ بھی ایشو کرے گا, اور یونائٹڈ نیشن سے اور جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہ ان کو ہم اس چیز سے آگاہ کریں گے کہ یہ جو بھارت آئے دن ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتا ہے, اٹ ہیز بیکم اے روگ اسٹیٹ. وہ چاہے انڈیا ہو, نیپال ہو, ان کے ہر اپنے پورے اس خطے کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اس کے جو اپنے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, اسپیشلی کووڈ کا جس طرح مس ہینڈل کیا انہوں نے, تو وہ اپنی اس قسم کے ایڈونچرز. اور ہمارے جو فارن آفس ہے, شاہ محمود قریشی صاحب نے اسمبلی میں کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ وہ فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے جسٹ ٹو ڈائیورٹ دیئر اٹینشن, اپنی جو لوکل ان کی پاپولیشن ہے اس کو کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے. تو ہمیں اس لیے بھی ہماری جتنے بھی ایجنسیز تھے, لا انفورسمنٹ کے لوگ تھے, تو وہ بالکل الرٹ تھے اور الرٹ رہیں گے. لیکن آپ کی بات درست ہے, اور اس کو ہم بالکل ہم کر رہے ہیں, انٹرنیشنلی بھی ڈفرینٹ ڈپلومیٹیکلی بھی اس کو ہم وہ کر رہے ہیں, انڈیا کو ایکسپوز کرنے کے لیے مختلف انیشیٹوز لے رہے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ شبلی فراز صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.
ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کراچی اسٹاک ایکسچینج واقعے کی بات بھی کریں گے، لیکن بالخصوص ذکر کریں گے سی ایم سندھ صاحب کا، اور جو سول نافرمانی کے مترادف یہ بیان ان کا لگ رہا ہے، اس کا بھی کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو دیں گے۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے گزشتہ روز یہ کہا کہ ہم وفاق کے لیے ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا کیا تھا، دیکھیے۔ 146 بھی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہمیں دے دیتی ہے پاورز، اور انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایڈوانس انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے ایکسائز منسٹر سے کہا ہے کہ اس کو واپس کریں، اور ہمیں نہیں کلیکٹ کرنا ان کے بیہاف پہ۔ جی نظامی صاحب، ہمیں قادر میمن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سابق صدر ہیں پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ قادر میمن صاحب، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، یہ بات کیوں کرنی پڑ گئی مراد علی شاہ صاحب کو؟ جی ہاں، ویسے دیکھا جائے تو اس کو پراپر کانٹیکسٹ میں لیا جائے تو لگتا تو یہی ہے کہ جس طرح عالم میں بغاوت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے بہاف پر ٹیکس اکٹھا نہیں کریں گے۔ یہ قادر صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے جی اس کے کیا اس کے قواقب ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کو مجھے یہاں انوائٹ کرنے کا۔ میں ایک بات بتاؤں کہ ہمیشہ فیڈریشن نے جو ہے وہ پروونسز کے بہاف پہ سیلز ٹیکس آن سروسز کلیکٹ کرتے رہے، اور یہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ فور دا فرسٹ ٹائم جو ہے وہ سندھ ریونیو سندھ SRB بنا، اور اس نے اپنا انڈیپینڈنٹ کیا، پھر پنجاب بنا، اور اس طرح سے KPK بنا۔ تو اس سے پہلے فیڈریشن کلیکٹ کرتی تھی، اور یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ پروونسز فیڈریشن کے بہاف پہ کرتے ہیں، اور فیڈریشن جو ہے وہ پروونس کے بہاف پہ کرتا ہے، اور جب NFC کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں وہ پھر اپنی ایڈجسٹمنٹ ساری جو وصول کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا کریٹ ہو گیا ہے کہ جسے ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہو پرائم منسٹر صاحب یہاں کراچی تشریف لائے تھے، تو ان کی مراد علی شاہ صاحب سے کوئی میٹنگز نہیں تھیں، اور پھر وہ اپنے انڈیپینڈنٹ چیزیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بیسیکلی ایک پولیٹیکل وہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جہاں پر پروونشل لیویز کلیکٹ کی جا سکتی ہیں وہاں پر ایک فورم ہے، انٹر پروونشل فورم ہے، جس میں اس کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ ایکشن لینا چاہیے۔ آئی تھنک یہ ایکشن اپیرنٹلی جو ہے مجھے بہت ہارش لگ رہا ہے، اور یہ ریکنسلیشن کی بجائے ایک ڈویژن کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ قانونی طور پہ تو خیر وہ جو رائٹ دینے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی رائٹ رکھ سکتے ہیں کہ جی ہم نہیں کلیکٹ کرتے، مطلب تو لیگلی تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بٹ آئی تھنک جو پروونسز کی اور فیڈریشن کی جو یونانیمٹی ہونی چاہیے اس میں یہ ایک تھوڑا سا ڈینٹ نظر آ رہا ہے، یقیناً نظر نہیں آ رہی۔ تو اس میں میرے خیال میں میرا خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ فیڈریشن کو ایک بڑا رول ادا کرنا چاہیے اس کے اندر، اور ان چیزوں کو جو اس کے لیے ایک فورم ہے پورا، جو فورم اویلیبل ہے کہ اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے تو وہ پہلے وہاں پر لائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس پہ کوئی ڈیسیجن ہوگا۔ تو آئی تھنک میرے خیال میں سندھ گورنمنٹ اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اس فورم پہ لاتے اور پھر اس کے بعد اس کو لے جاتے، لیکن چونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا ہوا ہے تو آئی تھنک یہ میمن صاحب بریفلی بتا دیں آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ نہیں، آئین تو میرے خیال میں دیکھیں آئین کا اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح سے ہے نا کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرا رائٹ آپ میرے بہاف پہ یہ ٹیکس کلیکٹ۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جی نظامی صاحب یہ ذرا بتا دیں وہ جو سیاسی اینگل کی جس کی بات کر رہے تھے، کچھ لوگ یہ بھی اس بات کو سول نافرمانی کے مترادف کہہ رہے ہیں، یہ کتنا ٹھیک ہے؟ ہاں ایک قسم کی ڈیفائنس ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی جو آپ کا سوال تھا، جو کہ اس کا جواب بھی آبویس تھا کہ یہ تو ایک قسم کی ایک مروجہ طریقہ کار ہے، تو غیر آئینی تو اس میں کوئی بات نہیں بنتی۔ تاہم یہ غمازی کرتا ہے
سندھ اور وفاق کے درمیان بالکل بریک ڈاؤن کے تعلقات کے، کیونکہ ایک طرف کیسز کیے جا رہے ہیں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں زرداری صاحب کی طرف، اسمبلی کے اندر بھی ہر قسم کے الزامات لگ رہے ہیں۔ آج جو زیدی صاحب، علی زیدی صاحب اور ان کے درمیان جو ایک نوید قمر صاحب مکالمہ ہوا ہے، وہ بھی اگر نوید قمر کے، تو یہ ساری چیزوں کے پس منظر میں یہ تلخیاں جو ہے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں۔ جی نظامی صاحب، نوید قمر صاحب کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ نوید قمر جیسا تحمل مزاج آدمی اگر کوٹ اتار کے سینہ تان لے، یہ جو لیجسلیٹرز ہیں دمسیلف یہ کویسچن مارک نہیں بن رہے، یا یہ پارلیمنٹ کو سوالیہ نشان نہیں بنا رہے؟ ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں، ان کو ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ بھی کوٹ اتارنا بھی ایک سمبولک ہے، کوئی انہوں نے کوئی موقع تو نہیں مارا نا۔ نہیں موقع تو نہیں مارا، لیکن نظامی صاحب گرما گرمی اتنی ہو گئی تھی، بات موقع تک اللہ نہ کرے جا بھی سکتی تھی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد کچھ ذکر کریں جو اسٹاک ایکسچینج انسیڈنٹ ہے اس سے متعلق بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جو یقینی طور پہ اچھی نہیں ہے۔ یورپی یونین ایئر سیفٹی ایجنسی نے 6 ماہ کے لیے PIA کے جو آپریشن ہیں، فضائی آپریشن، ان کو معطل کر دیا ہے۔ پہلے کووڈ کی وجہ سے فلائٹس رکی رہیں، اب یہ کتنا بڑا فائنینشیل سیٹ بیک ہوگا؟ یہ پیش رفت تو نہ کہیں آپ، اس کو رجت کیکری کہیں آپ۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو PIA کو لگا ہے۔ جو PIA پہلے ہی بینکرپٹ ہے، اس کا بالکل بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ 6 مہینے کے لیے ان کی جو انٹرنیشنل یورپ کو فلائٹس ہیں وہ سسپینڈ کر دی گئی ہیں، اور اس کے باعث کسی قصوروار ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں جنہوں نے یہ جو ایئر 320 کے جو 8303 کا جو حادثہ ہوا تھا جی، اس کو لنک کر دیا پائلٹس کے لائسنس باقاعدہ نہ ہونے اور ان کے جعلی ڈگریاں ہونے کے حوالے سے جی، اور کوئی کہتا ہے کہ 108 ہے، کوئی کہتا ہے 262 ہے۔ اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ اگر PIA نے پہلے نہیں بیٹھنا تھا تو اب بیٹھ جائے گی، اور ایک وزیر کی لوز ٹاک سے بات کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ویٹنام ایئر نے وہاں پہ PIA 12 پائلٹ تھے، PIA کے نہیں پائلٹ تھے پاکستانی، ان کو گراؤنڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور پائلٹ تھے جو کہ کورونا کی وجہ سے جہاز اڑا نہیں رہے تھے، وہ سسپینڈ ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو پائلٹس ان کو ملزم بنایا گیا ہے، جی، ان میں سے بعض جو تھے وہ ٹیکنیکلی ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ یہاں سے گئے لاہور سے کراچی اور انہیں امتحان دے دیا، اس کے دستاویزی ثبوت اس نے کہا آپ نے امتحان ہی نہیں دیا۔ اب یہ تو خیر ٹیکنیکل وجوہات ہیں جن میں میں اتنے مختصر مدت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ PIA کی یونینز، PIA کے نائلی اور باقی جو کچھ ہے اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا غلام سرور خان صاحب کے ایک بیان سے، اور خواہ مخواہ اس معاملے کو پائلٹس کے ساتھ لنک کر کے جی، انکوائری رپورٹ کو، اور وہ انہوں نے بالکل خانہ خراب کر دیا ایک قسم کا۔ اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ان سے کم از کم اگر ریزگنیشن نہیں تو محکمہ تو ضرور واپس لے لیں۔ نظامی صاحب یہ ذرا بتا دیں، ٹیکنیکل سائڈ کو چھوڑیں، یہ غلام سرور خان صاحب خوشامد میں کچھ زیادہ آگے نکل گئے اور فیکٹ لیس رپورٹ بھی دے دی جس کی کریڈیبلٹی اٹ سیلف بہت بڑا کویسچن مارک ہے، اور اس کا یہ شاخسانہ بھگت رہی ہے PIA۔ جی دیکھیں، ایک یہ بات ہے، یہ رپورٹ انیشل ہے۔ اس سے پہلے کہ ایئر بس کمپنی جو ہے اس کا پورا جائزہ لے کے وہ رپورٹ جایا کرتی، آپ نے نمبر بنانے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ جی ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، اس میں شاید سرور صاحب کے علاوہ پرائم منسٹر کا بھی قصور ہے۔ ہی واز بیڈلی ایڈوائزڈ بائی ہم کہ آپ نے خود ہی اپنے اوپر یہ سارا لے لیا ہے لائبلٹی جو ہے کہ ہمارا پائلٹ جو ہے وہ سو رہا تھا، اور وہ باتیں اور کاکپٹ ریکارڈر کی جو باتیں ہیں وہ بتانا جو ہے وہ بھی کوئی نارمس کے مطابق نہیں۔ یہ جو ہے نا ایئر لائنس کی جو انکوائری ہوتی ہے اس میں
اسی لیے کئی سال لگ جاتے ہیں. ملیشین ایئر لائن کا جہاز جو تھا وہ غائب ہی ہو گیا, اس کا انکوائری کب آئی تھی؟ اسی طریقے سے اور کئی انکوائری ہیں. ہم نے اپنے فورن جاری کر دی. آپ کا یہ مطلب ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ اس انکوائری کو اس طریقے سے افشا کرتے بھیجا کریڈٹ لینے کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب. یہ تو کاکپٹ ریکارڈنگ جو ہے پبلک کرنے پہ انٹرنیشنل پائلٹ ایسوسی ایشن نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اچھا نظامی صاحب, جو کل کا واقعہ ہے نہیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان کو, پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کیا کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ایویشن ایتھکس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ پامال کی گئی. بہت سے لوگوں کا جو ایکسپرٹس ہیں ایویشن کے, ان کا یہ بھی کہنا ہے. نظامی صاحب, کل کا جو واقعہ ہے اسٹاک ایکسچینج کا جو حملہ ہوا, آج ان لوگوں کو, ان سپاہیوں کو اپریشیٹ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بلایا, اسناد بھی دی, انعامات بھی دیے, پرائم منسٹر نے بھی ان کو ہیرو کہا, سلام پیش کیا. لیکن اس کے جو ریجن کے اس وقت صورتحال ہیں, اگر انڈیا اور چین کے کلیش کی بات کریں تو کیسے یہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ انسیڈنٹ؟ اور بالخصوص کراچی کے لیے تو بڑے پلان تھے انڈیا کے جو ناکام ہوئے. دیکھیں جی, اس میں بی ایل اے کا بھی نام لیا گیا. یہ جو لوگ پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان سے باہر بھی, وہ بھارت ان کو ظاہر ہے کہ وہ کر رہا ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس معاملے میں الرٹ لینا ہے. یہ تو بات ویسے بھی ہم کر چکے ہوئے ہیں, آپ نے دوبارہ چھیڑ دی. یہ جو آج جو حکومت کو دھمکی دی ہے حکمران جماعت کو اپوزیشن نے کہ جی آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے کہنا تو آسان ہے لیکن دینا مشکل ہے. لیکن اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ بالکل بلا جواز ہے کہ دوبارہ وہ ووٹ لیں, مطالبہ کریں حزب اختلاف سے. لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ بن ضرور گیا ہے اس قسم کا کہ جہاں اگر فرض کریں کہ پی ایم ایل کیو جو ہے وہ نکل جاتی ہے بیچ میں سے, بی این پی پہلے نکل چکی ہوئی ہے, جمہوری وطن پارٹی اگر شاید ایک ہے ان کا ممبر, وہ بھی فارغ ہیں, اور ادھر سے 14 یا 15 یا 12 جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں. کچھ نے تو مثلا جو راجہ ریاض ہمارے چینل پہ آ کے جو انہوں نے باتیں کی, راجہ ریاض, اور انہوں نے 22 لوگوں کا, اگر 22 نہیں ہے تو 15 بھی ہیں, تو یہ حکومت گر تو سکتی ہے نا. اس میں تو کوئی واضح کوئی غلط بات نہیں ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک اور بھی الزام لگایا خواجہ حسن نے کہ ان لوگوں کو بھی لایا گیا ایوان میں جنہوں نے کو کرونا وائرس تھا, اور اس کی کچھ تھوڑی سی تصدیق اس طرح ہوتی ہے کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ماسک کے علاوہ کچھ لوگوں نے وہ شیلڈیں بھی لگائی ہوئی تھیں. جی ایسے ہی ہے. وہ پیپلز پارٹی کے تھے نظامی صاحب, اپوزیشن بینچز میں تھے. اچھا, ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ تمسخرانہ بھی ہے اپوزیشن کی ایک طرح سے ڈیمانڈ. آج جب شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں, تو اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں لے کے آ جاتی نظامی صاحب؟ یہ دیکھیں انہوں نے جو کہا نا وہ آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں, اس میں کوئی معاملہ طے کریں گے کیونکہ معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں. مثلا آج یہ علی زیدی صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ سرداری صاحب قاتل ہے, وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہے. یار خدا کا خوف کریں, آپ جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں. اس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے تھے کہ جی اس نے ووٹ اتار لیا. نظامی صاحب میں اعتراض نہیں کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح کے بیان چل رہے تھے پارلیمنٹ میں وہ ذاتی نوعیت کے اتنے تلخ تھے کہ آپ کہہ رہے تھے موقع نہیں دے مارا, لیکن بات مکوں تک جا سکتی تھی کیونکہ ذاتیات پہ بہت زیادہ اٹیک ہو رہے تھے, اور یہ دونوں جانب سے ہو رہا تھا. اور یہی سوال تھا میرا کہ پارلیمنٹ کوسچن مارک کیوں بن رہی ہے؟ آپ کی اطلاع کے لیے پارلیمنٹس میں دھینگا مشتیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ تائیوان کی پارلیمنٹ میں تو بالکل عام چیز ہے, اور بعض یورپین پارلیمنٹ سے بھی ایسا ہوا ہے. نظام صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بچا کے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نظام صاحب ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.